اچھا پھر یہاں پہ اسٹوڈنٹس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا ہم اگر ایسی جگہ پر جا رہے ہیں اسٹڈی کے لیے تو اس کے بعد ہمیں نیشنلٹی میں مل جائے, ہم وہاں کی پی آر بھی لے لیں, تو وہ کون سی آپشنز ہو سکتی ہیں ان کے لیے کہ جہاں پہ پہلے وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کو نیشنلٹی بھی یا پی آر بھی مل جائے گی؟ گلوبل سٹیزن شپ پروگرام تھا, انٹروڈیوس کروایا تھا آسٹریلین گورنمنٹ نے. اچھا. کہ اسٹوڈنٹ یہاں سے اگر ریسرچ کر رہے تھے سم ہاؤ تو وہاں جا کے اپلائی کرتے تھے, جب وہاں رائیول ہو جاتا تھا اس کے بعد یونیورسٹیز ہی خود اکاموڈیٹ کر دیتی تھی. لائک کہ آپ ان کے پاس ریسرچ کے لیے گئے ہیں, وہ آپ کو انیشلی ایز اے ریسرچر, ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ, ایز اے ٹیچر اسسٹنٹ ایک اپرچونیٹی پرووائڈ کرتے تھے, اور آفٹر سم ٹائم آپ کو پی آر کے لیے ایلیجیبلٹی ہو جاتی ہے ان کنٹریز میں, انکلوڈنگ آسٹریلیا. آپ یو کے جاتے ہیں, سیمس لائک سیم سچویشن ہے, بٹ تھوڑا سا ہرڈلز آ رہے ہیں سم ہاؤ پی آر میں, بٹ دا تھنگز گونا کوائٹ اسموتھ. ہم پرڈکٹ کر رہے ہیں کہ چیزیں اچھی ہو جائیں گی انشاءاللہ. وہاں بھی یو کے کا تو بہت سنا جا رہا ہے نا کہ وہاں سے لوگوں کو بھیجا بھی جا رہا ہے, ڈپورٹ بھی کیا جا رہا ہے, نکالا جا رہا ہے وہاں سے لوگوں کو, تو واقعی ایسا ہے؟ بیسکلی اس کے کچھ فیکٹس ہیں جو لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا. سم ہاؤ کچھ ریسٹرکشنز ہیں, رول آف لا ہے وہاں پر اچھا ایز کمپیئر ٹو پاکستان. الٹیمیٹلی وہاں پر کوائڈ ریسٹرکشنز ہیں. جب وہاں کوئی بچہ جاتا ہے اور ان کے رولس کو بریک کرتا ہے, اس کیس میں صرف ڈیپوٹیشن ہوتی ہے, ادروائز دیر از نو چانس. اس میں کوئی مطلب ریالٹی نہیں ہے کہ جو بچہ وہاں جا رہا ہے اور وہ ڈپورٹ ہی ہوگا. بچے وہاں جاتے ہیں اور سیٹل بھی ہوتے ہیں. آئی نو مینی پیپل اچھا جو یہاں سے اسٹڈی کے لیے, فردر اسٹڈیز کے لیے گئے ہیں یو کے میں, اینڈ دے سیٹلڈ ناؤ دیئر. تو یہ جو مطلب یہ صرف متس ہی ہیں, ایسی ہیں؟ جی بالکل ایسی ہی ہے. ایون کہ یو کے کی تو سب سے ہائی ویزا ریشو جا رہی ہے سم ہاؤ ابھی فور ناؤ. ہاں جی, ابھی اسٹل آپ کے 100 آف اسٹوڈنٹس وہاں جا رہے ہیں اچھا آن دا منتھلی بیسس. واو. تو اس کے لیے کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے؟ آپ کو کب اپلائی کرنا چاہیے؟ آپ کو اپنی ایف ایس سی کے بعد, انٹرمیڈیٹ کے بعد کرنا چاہیے, بیچلرس کے بعد کرنا چاہیے, کب آپ کو اپلائی کرنا چاہیے؟ بیسکلی دو مینلی پروگرامس آفر کر رہے ہیں وہ, بیچلر انڈر گریڈ پروگرام اینڈ دا پوسٹ گریڈ پروگرام, ماسٹرس پروگرام. اگر بچے نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے اور وہ اپلائی کرنا چاہتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ بھی جا سکتا ہے. اگر کوئی بیچلر کے بعد جانا چاہتا ہے, ایون کہ یو کے آپ کو اپرچونیٹی پرووائڈ کر رہا ہے کہ اگر آپ کی اسٹڈیز میں گیپ ہے جی تو دین بھی آپ یو کے جا سکتے ہیں. اچھا, اس میں بھی ایسا کوئی ہرڈلس نہیں ہے. ود آؤٹ آئٹس اور ود آئٹس دونوں آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اور یہ تو لوگ بڑا خاص طور پر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ جی وداؤٹ آئلس ہی ہو جائے, یہ زیادہ اچھا ہے. اس سے تھوڑا گھبراتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس. الٹیمیٹلی گھبراتے ضرور ہے, لیکن ایک ایج ہے اس کا اگر کوئی کر لیتا ہے. ادروائز یو کے ایک اپرچونیٹی پرووائڈ کر رہا ہے. اچھا پھر مارکیٹ میں یہ بھی تھا کہ کینیڈا اور آسٹریلیا, یہاں پر بھی بڑا مشکل ہو گیا ہوا ہے اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنا, وہ بھی آپ کو نہیں مل رہا. آسٹریلیا میں سم ہاؤ ہرڈلس ہیں, وہ الٹیمیٹلی اس میں ہمارے ہی کچھ فلاز ہیں. اچھا, ان کو میں ہائی لائٹ نہیں کروں گا یہاں پر. بٹ اگر کینیڈا کی بات کریں تو ان کی ایکسٹریم کلوز ہوئی ہے ریسنٹلی. بٹ کینیڈا اور آسٹریلیا ہمیں اپرچونیٹی دے رہا ہے اسکلڈ امیگریشن کی. اسکلڈ امیگریشن. اوکے. اسکلڈ امیگریشن بیسکلی ہے, اگر اس کو ڈسکرائب کیا جائے کہ اف سم ون ہیو 16 ایئر ایجوکیشن اینڈ دا 1 year ریلیونٹ ایکسپیرینس ان دیئر پرٹیکولر فیلڈ, تو وہ ایلیجیبل ہوگا اچھا فار دا اسکلڈ امیگریشن. ان کو بیسکلی ہنرمند لوگ چاہیے, ان کو انجینئرس چاہیے, آئی ٹی پروفیشنلس چاہیے, ان کو ڈاکٹرس چاہیے, اچھا ان کو ایم بی اے کوالیفائڈ لوگ چاہیے جنہوں نے ایچ آر میں کیا ہو, ان کو یونیورسٹی لیکچرارس ریکوائرڈ ہیں, اکاؤنٹنٹس ریکوائرڈ ہیں, سیمس لائک ان کو ٹریڈ آکوپیشنس ریکوائرڈ ہیں. اچھا. تو دیر آر ملٹیپل اپرچونیٹیز آر اویلیبل اسٹل. کینیڈا اور آسٹریلیا میں اویلیبل ہے, اور ابھی تک سو آن اس میں سکسیس ہے. آئی ڈیڈنٹ ہیئر اباؤٹ دا فیلئر ان دونوں پروگرامس میں. ابھی تک کوئی ایز سچ ریجیکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کیا خاص طور پر بچے یا وہ لوگ جن کے ویزا ریجیکٹ ہو جاتے ہیں وہ کون سی غلطیاں کرتے ہیں؟ جب بچے ایک چیز میں ایکسپرٹیز نہیں ہوتی اور وہ اس کو ٹرائی کرتے ہیں وداؤٹ ریسرچ, تو ہائی چانسز ہوتے ہیں ریجیکشن کے. اچھا. جب اس میں مسٹیکس ہوتی ہیں, اگر وہ کسی سے کنسلٹ کر لیں تو الٹیمیٹلی ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے, اور وہ جو پرابلمس ہیں ان کو ہم ریکٹیفائی کر کے ایز سچ کر سکتے ہیں مینیج.
اور اس کے علاوہ بھی اسٹوڈنٹس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو غلطیاں کرتے ہی ہوں گے نا, جو کہ پی آر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا باقی چیزوں کے لیے بھی, ورک پرمٹ کے لیے بھی اگر وہ اس کے لیے بھی اپلائی کر رہے ہیں, تو اس لیے کنسلٹیشن لینا بہت زیادہ ضروری ہے. کسی پروفیشنل بندے سے آپ ایک دفعہ کنسلٹ کر لیں کہ یہ ساری چیزیں, آپ کا یہ گول ہے, آپ یہ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اچھے طریقے سے آپ کو ایک روڈ میپ دکھا دیتے ہیں, آپ کے جتنے بھی ایررز ہیں انہیں ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں, تاکہ آپ کا فردر جو پروسیس ہے بڑا اسموتھلی ہوتا ہے.